نماز پڑھے فإن قراءة الامام قراءة له، تو جو امام کی قرأت ہے وہ اس مقتدی کی بھی قرأت ہے۔ اسی طرح ایک جماعت نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے، اور وہ روایت بھی شیخین کے شرط پر ہے، اس میں بھی یہی حدیث نقل کی ہے۔ لہذا اس سب سے پتہ چلا کہ جب دیکھو وہاں دو آیتوں میں تعارض ہوا تو سنت نے مقتدی کے حق میں قرأت کو ساقط کیا، اسی کو ترجیح ہے، اسی کو کیا ہوگی؟ ترجیح ہوگی۔ اور وہ جو پہلی آیت میں عموم کے اعتبار سے مقتدی پہ قرأت واجب ہو رہی تھی وہ منسوخ ہو جائے گی، اور یہ اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ ناسخ بن جائے گی۔ معلوم ہوا مقتدی کے حق میں قرأت یہ منسوخ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو دیکھو دو آیتوں میں تعارض کی صورت میں صحابہ کے سنت کی طرف رجوع کیا گیا، اور سنت سے مقتدی کے حق میں قرأت کے سقوط ثابت ہو گیا کہ مقتدی پر قرأت کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر دو سنتوں کے درمیان تعارض آ جائے تو پھر اقوال صحابہ یا قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اقوال صحابہ مقدم ہے، اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اس کے بعد قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا، جبکہ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں، قیاس مقدم ہے، قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ مصنف کو بھی یہی مذہب اچھا ہے، پسندیدہ ہے، مختار ہے، اس لیے مصنف نے بھی کہا کہ قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا، پھر صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جبکہ بعض حضرات نے ان دونوں میں تطبیق کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں مدرک بالقیاس نہ ہو، عقل سے اس کا ادراک کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور جو چیزیں مدرک بالقیاس ہو، عقل سے اس کا ادراک کیا جا سکتا ہو، تو پھر قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ یعنی صحابہ کے اقوال بھی دو طرح کے ہیں، جیسے آپ نور الانوار میں پڑھ چکے ہیں۔ صحابہ کے اقوال دو طرح کی ہیں، ایک صحابی کا قول وہ ہے کہ جو عقل میں نہیں آتی، صحابی نے ایک بات کی ہے لیکن قیاس کے موافق نہیں ہے، غیر مدرک بالقیاس ہے، اور دوسرے صحابی کا وہ قول ہوتا ہے جو عقل میں آتا ہے، جو عقل کے موافق ہے، قیاس کے موافق ہے۔ تو صحابی کا وہ قول جو عقل میں نہ آتا ہو، مدرک بالقیاس نہ ہو، تو وہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہوتی ہے۔ ضرور اس صحابی نے یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوگی، اگرچہ انہوں نے نسبت نہیں کی، لیکن چونکہ یہ بات عقل میں آتی نہیں ہے، ضرور آپ سے سنا ہوگا، اس لیے انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے، اس لیے وہ حدیث وہ سماع پر محمول ہوتی ہے، اس لیے وہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہوتی ہے۔ اس لیے صحابی کا وہ قول کہ جو غیر مدرک بالقیاس ہو، عقل میں نہ آتا ہو، وہ مقدم ہے قیاس پر، کیونکہ وہ حدیث کے درجے میں، مرفوع کے درجے میں ہوتی ہے۔ اور صحابی کا ایسا قول کہ جو مدرک بالقیاس ہو، تو اس میں چونکہ یہ قیاس کے موافق ہے، اس لیے پھر اس میں احتمال ہے، اگر صحابی کی ان کے اپنا ذاتی قول ہوگا، اس میں خطا کا احتمال ہے، اس لیے پھر قیاس اور اس میں تعارض ہو تو قیاس مقدم ہے صحابی کے ایسے قول پر۔ تو تطبیق دیتے ہیں بعض حضرات کہ صحابی کے قول کو دیکھیں گے، اگر وہ غیر مدرک بالقیاس ہے تو صحابی کا قول مقدم ہے، قیاس مؤخر ہے، اور اگر صحابی کا قول مدرک بالقیاس ہے تو پھر قیاس مقدم ہے صحابہ کے قول پر۔ اس طور پر قیاس مقدم ہے یا صحابہ کے اقوال مقدم ہے، اس طور پر ان دونوں میں جمع کرتے ہیں، تطبیق دیتے ہیں۔ دو حدیثوں میں تعارض کی مثال، جیسے کہ سنن نسائی نے اور ابو داود اور ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما سے، ان میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج گرہن ہو گیا، کسوف شمس ہو گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، اور بہت لمبی نماز۔ ظاہر بات ہے سورج گرہن کی نماز لمبی ہوتی ہے، گھنٹہ، 2 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے پر مشتمل ہوتی ہے۔ جب تک کسوف شمس رہتا ہے نماز جاری رہتی ہے،
मसनून तरीका यही है। लिहाजा आपने बहुत लंबी नमाज पढ़ाई, बहुत लंबी नमाज पढ़ाई, रुकू में गए तो रुकू ही में रहे, फिर जब रुकू से सर उठाया आपने तो फिर कोमा में रहे, फिर जब सजदे में चले गए तो सजदे ही में थे, यानी काफ़ी अरसा ज़्यादा टाइम गुजारा। दो रकातें पढ़ाई है लेकिन बहुत लंबी रकातें थी। उस रिवायत में यह है कि आपने 2 रकातें पढ़ाई है, 2 रुकू 4 सजदों के साथ, यानी हर रकात में 1 रुकू और 2 सजदे, आम नमाज की तरह। दूसरी रिवायत है, अबू दाऊद ही ने इसको नकल की है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से है कि जिसमें फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 रकात पढ़ाई है 4 रुकू और 4 सजदों के साथ, यानी हर रकात में 2 रुकू है। अब इनमें तारुज़ आ गया कि आपने कुसूफ़ शम्स की नमाज कैसे पढ़ाई है। तो एक रिवायत से पता चलता है कि आम नमाजों की तरह है, एक हर रकात में 1-1 रुकू है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की इस हदीस से पता चलता है कि आपने उसमें 2-2 रुकू किए, हर रकात में 2-2 रुकू हुए, जैसे 2 सजदे हैं। तारुज़ आ गया, तारुज़ आ गया। जबकि इसी तरह ये जो रिवायत नकल की है यहाँ पर अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस से, दूसरे हज़रात ने रिवायत नकल की है हज़रत नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु से, नुअमान इब्न बशीर, उसमें भी यही है कि आपने हर रकात में 1 रुकू किए। 2 रुकू वाली रिवायत सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मनक़ूल है। तारुज़ आ गया। तो जब 2 सुन्नतों में तारुज़ हो तो तीसरी सुन्नत की तरफ रुजू नहीं होगा, उसके जिन्स की तरफ रुजू नहीं होगा, वरना फिर कसरत अदिल्ला की बुनियाद पर तरजीह लाजिम आएगी, जो कि दुरुस्त नहीं। इसलिए रुजू किया जाएगा उसके गैर जिन्स की दलील की तरफ, और वो है अक़वाल सहाबा या क़ियास। मुसन्निफ़ ने क़ियास को मुक़द्दम किया, इसलिए क़ियास की तरफ रुजू होगा। और क़ियास का तकाज़ा ये है कि उसमें नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत राजे हो, या अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत क्या हो, ये राजे हो। इसलिए कि क़ियास का तकाज़ा है कि सलात कुसूफ़ भी एक नमाज है आम नमाज़ों की तरह, और हर नमाज में और आम नमाज़ों में हर रकात में 1 ही रुकू होती है और 2 सजदे होते हैं। तो ये भी उन्हीं जैसे एक नमाज है, लिहाजा इसमें भी हर रकात में 1 रुकू और 2 सजदे होंगे। ये कोई अलहदा कोई इनफरादी नमाज तो नहीं है कि जिसमें 2 रुकू हों, इसलिए क़ियास इसको तरजीह देती है। और वो वजह ये है, फ़ुक़हा ने मुहद्दिसीन ने लिखा है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा क्यों 2 रुकू के कायल हो गई, इसलिए कि जब सलात कुसूफ़ आपने पढ़ाई है तो मर्दों की, आपके बाद मर्द खड़े थे, मर्दों के बाद बच्चे खड़े थे, बच्चों के बाद फिर औरतों की सफ़े थी, और ये नमाज लंबी नमाज थी, लंबी नमाज। आप नमाज पढ़ाते पढ़ाते झुक गए, रुकू की तरफ नहीं गए, कसरत क़ियाम की वजह से, तूल क़ियाम की वजह से, तूल क़ियाम की वजह से आप झुक गए। तो जब आप झुक गए तो चूँकि आपके पीछे मर्द थे, फिर बच्चे थे, फिर औरतें थी, तो औरतों को आप नज़र नहीं आए, औरतें ये समझी कि आप रुकू में चले गए, हालांकि आप रुकू में नहीं गए थे, आप झुक गए थे। लिहाजा बज़ाहिर उन्होंने फिर रुकू किया होगा, इसलिए वो ये समझे कि आपने रुकू किया। फिर आप जब झुकने के बाद फिर सीधे खड़े हो गए, फिर झुक गए, फिर तो रुकू में गए, तो उन्होंने ये समझा कि आपने 2 रुकू किए, हालांकि 2 रुकू नहीं थे, रुकू 1 ही थी, लेकिन आप तूल क़ियाम की वजह से झुक गए थे। और ये जो रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस की और नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु की, तो नुअमान इब्न बशीर रज़ी उस वक़्त बच्चे थे, तो वो बच्चों की सफ़ में थे, वो औरतों से आगे थे, इसलिए उनको नज़र आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि 1 रुकू है। इसी तरह ये अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु में भी, इन्होंने भी 1 रुकू को नकल किया है, तो इससे मालूम हुआ कि 1 ही रुकू थी, 2 रुकू नहीं थी। और जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को इश्तिबाह हुआ है वो इस वजह से कि वो तूल क़ियाम की वजह से आप झुक गए थे, इस वजह से उनको इश्तिबाह हो गया कि आपने 2 रुकू किए। इसलिए क़ियास उसको तरजीह देती है कि हर रकात में 1 ही रुकू है, 2 रुकू, इससे तारुज़ दूर हो गया। तारुज़ क्या हो गया? दूर हो गया। लिहाजा 2 सुन्नतों में तारुज़ की वजह से रुजू किया गया,
اقوال قیاس کی طرف رجوع کیا گیا اور قیاس سے اس کا تعارض دور ہو گیا۔ مصنف اس کی جب دو آیتوں میں اور دو سنتوں میں تعارض آ جائے تو رجوع نیچے والے دلیل کی طرف کی جاتی ہے۔ اس کی دلیل دے رہے، دلیل یہ ہے کہ تعارض کہتے ہیں تدافع کو۔ جب دو حجتوں میں تعارض ثابت ہو جائے تو ہر حجت دوسرے حجت کو دلیل کو دور کرتی ہے، وہ اس کو دور کرتی ہے یا اس کو دور کرتی ہے۔ اس لیے تعارض کی صورت میں پھر تساقط ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ تساقط ہوگا، اس لیے کہ ہر دلیل، ہر حجت دوسرے حجت کو دور کرتی ہے تو ہر حجت دوسرے حجت سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے رجوع بعد والے حجت کی طرف کیا جائے گا، رجوع بعد والے حجت کی طرف کیا جائے گا کہ جو ان کے جنس میں سے نہ ہو، اس لیے کہ اگر اس کے جنس کی طرف رجوع کیا جائے گا تو پھر کثرت ادلہ کی بنیاد پر ترجیح لازم آئے گی قرآن میں، جو عام اصولین کے نزدیک جائز نہیں ہے، اگرچہ بعض کے نزدیک جائز ہے، عام اصولین کے نزدیک جائز نہیں ہے، اس لیے بعد والی دلیل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور جہاں پر دو سنتوں کے درمیان میں ترجیح، دو سنتوں کے درمیان تعارض کی صورت میں بعد والی دلیل کی طرف رجوع کیا جائے، قیاس کی طرف رجوع کیا جائے یا صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کیا جائے اور پھر بھی تعارض دور نہ ہو، یعنی صحابہ کے اقوال میں بھی تعارض ہو، قیاس کی طرف رجوع کیا جائے، دو قیاسوں میں بھی تعارض ہو، تو پھر اس وقت مصنف کہتے ہیں تقریر اصول پر عمل کرنا واجب ہے۔ یجب تقریر الاصول المسیر الی تقریر الاصول، تقریر اصول کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، تقریر اصول پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی ہر شے کو اس کے اصل پر باقی رکھنا واجب ہے۔ جیسے کہ سورہ حمار میں تعارض آ گیا، سورہ حمار میں کیا ہو گیا؟ تعارض آ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو گدوں کے گوشت سے منع کیا، نہا عن اللحوم الحمر الاہلیتی، آپ نے گھریلو گدوں کے گوشت سے کیا کیا؟ منع کیا۔ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرٍ، اور خیبر کے دن آپ نے گھوڑوں کے گوشت کی اجازت دی، گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی، لیکن گھریلو گدوں کے گوشت سے منع کیا، تو یہاں گوشت کھانے سے منع ہے۔ حضرت غالب ابن فہر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے مال میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچا، لم یبق من مالی الا حمیرات، میرے مال میں سے کچھ بھی نہیں بچا الا سوائے چند گدیوں کے، کچھ گدیاں رہ گئی ہے، باقی میرا مال ختم ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کل من سمین مالک، اپنے مال کے فربا مال میں سے کھاؤ، کل من سمین مالک، فربا مال، اپنے فربا مال میں سے کھاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ گوشت پاک ہے، حلال ہے، اس لیے تو آپ نے کھانے کا حکم دیا۔ تو دیکھو پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ آپ نے گھریلو گدوں کے گوشت سے منع کیا ہے، اس سے نہیں کی۔ دوسرے سے پتہ چلا غالب ابن فہر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ اس میں اجازت دی ہے، کھانے کا حکم ہے، مطلب معلوم ہوا پاک ہے، حلال ہے، تو تعارض آ گیا۔ گھریلو گدوں کے گوشت میں تعارض آ گیا، ایک سے حرام ہونا معلوم ہو رہا ہے اور دوسرے سے حلال ہونا معلوم ہو رہا ہے۔ لہذا جب ان میں تعارض آ گیا اور اشتباہ پیدا ہو گیا کہ پاک ہے، حلال ہے یا حرام ہے، تو سور جو جھوٹا ہے وہ بھی تو لعاب ہی سے پیدا ہوتا ہے، لعاب کی وجہ سے جھوٹا ہو جاتا ہے سور، اور جو لعاب ہے یہ گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ لعاب کس سے پیدا ہوتا ہے؟ گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر گوشت حلال ہے، لعاب پاک، جھوٹا پاک، اور اگر گوشت حرام ہے تو لعاب
ناپاک ہے، نجس ہے، اور جوٹا بھی کیا ہے؟ نجس ہے۔ لہذا جب گوشت میں اشتباہ آ گیا، تعارض ہو گیا، تو پھر اس کے جوٹے میں بھی تعارض ہے، اشتباہ ہے، تعارض ہے۔ اس لیے رجوع کیا گیا صحابہ کے اقوال کی طرف، اور صحابہ میں سے اقوال کی طرف جب رجوع کیا گیا تو ان میں بھی تعارض ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گدھے کے جوٹے سے وضو کرنے کو ناپسند کرتے تھے، گدھے کے جوٹے سے وضو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ کانا یکرہ التوضؤ بسور الحمار والبغل، سور حمار اور بغل سے، خچر کے جوٹے سے اور گدھے کے جوٹے سے وضو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ، اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ انہ رجس، یہ ناپاک ہے، ناپاک ہے، گندگی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ اس کی اجازت دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان الحمار یاکل القط والتبن، یہ گدھے جو ہیں یہ تو چارہ اور بوسا کھاتے ہیں، چارہ اور بوسا کھاتے ہیں۔ جب یہ چارہ اور بوسا کھاتے ہیں تو فسورہ طاہر، اس لیے اس کا جوٹا پاک ہے۔ لا بأس بالتوضؤ بہ، اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھو صحابہ، سنت میں تعارض آ گیا، صحابہ کے اقوال کی طرف رجوع کیا گیا۔ صحابہ کے اقوال میں بھی تعارض ہے تو پھر قیاس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ اور قیاس، اگر قیاس میں بھی تعارض ہے، قیاس میں بھی کیا ہے؟ تعارض ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم گدھے کے جوٹے کو اس کے پسینے پر قیاس کریں تو پھر اس کا جوٹا پاک ہونا چاہیے، کیونکہ پسینہ پاک ہے۔ راجح قول کے مطابق پسینہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ گدھے کا پسینہ پاک ہے راجح قول کے مطابق۔ تو اگر ہم جوٹے کو پسینے پر قیاس کریں تو جوٹا بھی کیا ہو؟ پاک ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کے دودھ پر قیاس کریں، گدھی کے دودھ پر، تو اس کا دودھ راجح قول کی بنیاد پر ناپاک ہے، تو پھر جوٹا بھی کیا ہوگا؟ پاک ہے۔ لہذا اگر ہم پسینے پر قیاس کرتے ہیں پاک ہونا معلوم ہو رہا ہے، اور اگر دودھ پر قیاس کرے تو ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے کتے کے جوٹے پر قیاس کریں تو ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اگر کتے کے جوٹے پر قیاس کریں تو ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو بلی کے جوٹے پر قیاس کریں تو پاک ہونا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ بلی کا جوٹا ضرورت کی بنیاد پر کیا ہے؟ پاک ہے۔ اگر ہم کتے کے جوٹے پر قیاس کریں گے تو ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن کتے کی ضرورت ہے نہیں گھر میں، اور گدھے کی ضرورت ہے، تو گدھے میں ضرورت زیادہ ہے اور کتے میں ضرورت کم ہے۔ تو اگر کتے کے جوٹے پر قیاس کرتے ہیں تو ناپاک ہونا معلوم ہوتا ہے، اور اگر بلی پر قیاس کرتے ہیں، بلی کے جوٹے پر، تو بلی میں ضرورت زیادہ ہے اور گدھے میں ضرورت زیادہ، اس لیے کہ گدھے سے احتیاط ہو سکتی ہے، یہ ہر جگہ نہیں گھس سکتا تھا، لیکن بلی ہر جگہ جاتی ہے۔ لأنها من الطوافین علیکم او الطوافات، اس لیے اس سے بچنا مشکل ہے۔ تو بلی میں ضرورت زیادہ ہے اور گدھے میں ضرورت زیادہ نہیں ہے، اس لیے اگر بلی کے جوٹے پر قیاس کر کے اس کو پاک سمجھیں تو یہ اس کا پاک ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے قیاس میں بھی کیا لازم آ رہا ہے؟ تعارض لازم آ رہا ہے۔ جب ان کے جوٹے میں تعارض لازم آ گیا، سنت رسول میں بھی ہے، صحابہ کے اقوال میں بھی ہے اور قیاس میں بھی ہے، تو مصنف کہتے ہیں یجب تقریر الاصول، تقریر اصول پر عمل کرنا واجب ہے کہ ہر شے کو اس کے اصل پر باقی چھوڑا جائے۔ پانی اپنے اصل کے اعتبار سے پاک ہے، پانی اپنے اصل کے اعتبار سے، جس پانی میں گدھے نے منہ مارا تو وہ پانی پاک ہے۔ چلو انشاءاللہ تقریر اصول کل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فصل فی المعارضۃ، یہ فصل ہے معارضے کے بحث میں، باب میں۔ وہذہ الحجج، یہ جو حجتیں ہیں، التی سبق وجوہها، جس کی اقسام، وجوہ ہے اقسامها، جس کی اقسام گزر گئی ہے،
من الکتاب و سنت، کتاب اللہ میں سے اور سنت رسول میں سے، لا تتعارض فی انفسها، یہ اپنی ذات میں ایک دوسرے کے متعارض اور معارض نہیں ہو سکتی، وضعاً ذات کے اعتبار سے، ولا تتناقض، اور ان میں تناقض ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ لأن ذلك من امارات العجز، اس لیے کہ یہ تناقض اور تعارض کا ہونا حجتوں میں یہ عاجز ہونے کی علامات میں سے ہے۔ تعالی اللہ عن ذلك، اور اللہ تعالیٰ اس عجز سے، عاجز ہونے سے بہت بلند ہے۔ پھر سوال ہوا کہ تعارض تو ہے، ہمیں تو تعارض نظر آتا ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں وَإِنَّمَا يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَهَا، البتہ ان میں تعارض جو واقع ہوتا ہے لِجَهْلِنَا بِالنَّاسِخِ مِنَ الْمَنْسُوخِ، منسوخ سے ناسخ کے ہمارے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان میں تعارض واقع ہوتا ہے۔ ہمیں ناسخ کا پتہ نہیں ہے، منسوخ سے ہمیں ناسخ معلوم نہیں ہے کہ کون سا ناسخ ہے اور کون سا منسوخ ہے۔ وحکم المعارضۃ، معارضے کا حکم ہے بین الآیتین، دو آیتوں کے درمیان میں، المسیر الی السنت، سنت کی طرف لوٹنا ہے، وبین السنتین، اور دو سنتوں کے درمیان میں تعارض کا حکم ہے، المسیر الی القیاس و اقوال صحابتی، قیاس کی طرف اور صحابہ کے اقوال کی طرف لوٹنا ہے، علی ترتیب الحجج، دونوں حجتوں کے ترتیب پر ہے، جیسے حجتوں کے درمیان ترتیب ہے، کتاب اللہ پہلے ہے، سنت رسول بعد میں ہے، اور اقوال صحابہ، قیاس اقوال صحابہ اس کے بعد ہے، پھر قیاس ہے، یا قیاس پہلے ہے اقوال صحابہ بعد میں ہے، ترتیب یہ ہے۔ ان امکن، اگر ممکن ہو، لأن التعارض لما ثبت بین الحجتین تساقطتا، اس لیے کہ جب تعارض دو حجتوں کے درمیان میں ثابت ہو جائے تو پھر وہ دونوں ساقط ہو جاتی ہے۔ کیوں ساقط ہو جاتی ہے؟ دلیل دے رہے ہیں، لاندفاع کل واحد منہما بالأخرى، ان دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کو دور کرنے کی وجہ سے، ہر ایک دوسرے کو دور کرتی ہے تو دونوں دور ہو جائے گی۔ فیجب المسیر الی ما بعدہما، اس لیے ان کے بعد والے دلیل کی طرف رجوع یہ واجب ہو جائے گا، من الحجت، حجت میں سے، حجت میں سے جو ان کے بعد ایک والی ہے اس کی طرف رجوع واجب ہو جائے گا۔